آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنوں، تم پر رمضان کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے روزے گزشتہ قوموں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر صفت تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم اپنے آپ کو دنیا کے فتنے اور دنیا کے شہوات سے بچا سکو۔ روزہ اس وجہ سے فرض ہوا تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے بچا سکو۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی فعل کا متعلق حذف کر دیا جاتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا تاکہ تم اپنے آپ کو دنیا کے تمام فتنوں سے بچا سکو، تمام شہوات سے اپنی حفاظت کر سکو، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد جو بھی اخروی عذاب ہے، چاہے وہ فتنہ قبر ہو، عذاب قبر ہو، پل صراط سے پار کرنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو جو ہے کس سے بچا سکو، جہنم کی آگ سے بچا سکو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑے دگج قسم کے سرکش کے جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صرف بڑے بڑے جو شیطان ہوتے ہیں انہیں قید کیا جاتا ہے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں وہ قید نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی کیا ہے، وسوسہ دلاتے رہتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز جس کے مسائل کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ ہے اعتکاف کا۔ ابھی چند ہی ایام بچے ہیں کہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے گا وہ اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کے اعتکاف کرے گا۔ اس اعتکاف کی جو ہے اہمیت اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خصوصی عبادت کا کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں جو میں سرسری طور پہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر میں اعتکاف کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، اس کو خوش کریں، اور اللہ رب العالمین سے رات کی تنہائی میں گر گرا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں۔ اعتکاف جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کی روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں بھی اعتکاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا 20 دن کا جو اعتکاف، 20 راتوں کا جو اعتکاف کیا، وہ 20 راتوں کا اعتکاف اس وجہ سے تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اعتکاف نہیں کر پائے تھے، سفر میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا سال اس کے بعد آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال کیا کیا؟ اعتکاف کیا۔ جو اعتکاف آپ سے رہ گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ اعتکاف کیا۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو وہ جو 10 دن کا ایکسٹرا آپ نے اعتکاف کیا تھا وہ اس کے بدلے تھا کہ اس سے پچھلا والا جو سال تھا اس کا روزہ، اس کا جو ہے اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے نہیں کر سکے تھے، اس لیے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف رہ گیا تو اس کی قضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال
शव्वाल के महीने में किया। अब सवाल पैदा होता है कि आदमी मोतकफ़ के अंदर एतकाफ़ जहाँ वो घेरा हुआ है, जहाँ पे तंबू लगाया हुआ, उस मोतकफ़ के अंदर वो कब दाखिल हो। कुछ लोग इसके अंदर गलतियाँ करते हैं कि वो 21वीं रात को फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने मोतकफ़ के अंदर दाखिल होते हैं, जबकि सही बात यह है कि एतकाफ़ 20 रमज़ान आपका ख़त्म हो जाए, इफ्तार से पहले, मगरिब से पहले आप अपना बिस्तर, जो कुछ आपकी ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात को आप अपने साथ लेकर के मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं। ये नहीं कि 21वीं रात पूरी गुजर जाए, उसके बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद मोतकफ़ के अंदर दाखिल हो। आपको मालूम होना चाहिए लयालिल अश्र का ज़िक्र आया हुआ है, 10 रातों का एतकाफ़ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि यातकिफ़ु अल अशरल अवाकिफ़, अशरा ता के साथ नहीं है, अश्र के माने होते अददुल लयाली, रात की तादाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते थे, और आखिरी अशरे की शुरुआत कब से होती है? 20 दिन, 20 रमज़ान ख़त्म हो जाए और 21वीं रात शुरू हो, और मगरिब की नमाज से, मगरिब के वक्त से अरबी के अंदर दिन क्या रात की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। इसलिए मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले हम अपने सामान को, जो भी हम अपने साथ ज़रूरियात लेकर के आए, उसको लेकर के एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद के अंदर क्या हो जाए? दाखिल हो जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है। एतकाफ़ के लिए मस्जिद ज़रूरी है, चाहे एतकाफ़ मर्दों के लिए हो या एतकाफ़ औरतों के लिए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ मस्जिद के अंदर किया, और आपके साथ आपकी बीवियों ने भी एतकाफ़ किसके अंदर किया? मस्जिद के अंदर किया। एतकाफ़ घर के अंदर किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है। बाद लोग औरतों को बोलते हैं एतकाफ़ घर के अंदर किया करें, जबकि घर के अंदर एतकाफ़ ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ना ही आपकी बीवियों से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने घरों में एतकाफ़ किया हो, और ना ही उन्होंने किसी औरत को ये हुक्म दिया है कि आप अपने घर के अंदर क्या कर लिया करें? एतकाफ़ कर लिया करें। तो एतकाफ़ के लिए ज़रूरी क्या है? वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मसाजिद के एतकाफ़ का जहाँ पे ज़िक्र अल्लाह ने किया, वहाँ मसाजिद की कैद लगाई है कि मसाजिद के अंदर क्या है? एतकाफ़ होनी चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अब ये भी सवाल है कि एतकाफ़ कितने दिन का हो? क्या एतकाफ़ 10 ही दिन का है, या एतकाफ़ उससे कम भी आदमी कर सकता? सही और दुरुस्त कौल के मुताबिक एतकाफ़ के लिए ज़्यादा दिन का एतकाफ़ या कम दिन के एतकाफ़ की कोई कैद नहीं है। आदमी 1 दिन का एतकाफ़ करे, 2 दिन का एतकाफ़ करे, 3 दिन का एतकाफ़ करे, 4 का, 5 का, 10 का, जितनी उसकी इस्तिताअत हो, जितनी उसकी क्षमता हो, वो एतकाफ़ कर सकता है। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वगैरह से इस तरह की रिवायतें और इसका सबूत मिलता है। और तमाम फ़ुक़हा भी इस पे, जो मज़ाहिब के फ़ुक़हा हैं, तमाम फ़ुक़हा का इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि जो है एतकाफ़ के लिए अक़ल्ल मुद्दत के लिए और अक्सर मुद्दत की कोई कैद नहीं है। आदमी अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से जो है जितने दिन का चाहे वो एतकाफ़ कर सकता है। इसी तरह से रमज़ान के अलावा भी अगर कोई शख्स एतकाफ़ करना चाहे कि मैं 24 घंटा के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए एतकाफ़ करना चाहता हूँ, एतकाफ़ की नीयत से, सवाब हासिल करने की नीयत से, वो क्या है? एतकाफ़ कर सकता है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से जो नज़र वगैरह की रिवायत है, तो उससे फ़ुक़हा ने इस्तिदलाल किया है कि एतकाफ़ गैर रमज़ान में भी किया जा सकता है। खुद अल्लाह के रसूल ने शव्वाल के महीने में क्या किया है? एतकाफ़ किया है। इसी तरह से जो है एतकाफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी है या नहीं, इस बारे में जो है सही बात यह है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रख करके एतकाफ़ करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहब और अच्छा अमल है। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता है और वो एतकाफ़ करना चाहता है तो उसका एतकाफ़ दुरुस्त होगा। एतकाफ़ के सही होने के लिए, एतकाफ़ के
صحیح ہونے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو روزہ نہیں رکھا ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، یا اسی طرح سے جو بیچارہ مجبور ہے فدیہ دے رہا ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، یا اسی طرح سے وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ہر روز جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، تو کیا وہ اعتکاف کر سکتی ہے؟ نہیں، تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے روزے کا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ روزہ دن میں رکھا جاتا ہے اور اعتکاف کب ہے؟ اصل رات میں ہے، ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹہ آدمی جو ہے معتکف کے اندر اپنے ہوتا ہے، تو اس میں سے دن کا حصہ روزے میں گزرتا ہے اور رات کا حصہ بلا روزے کے گزرتا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام سے جو ہے ثبوت ملتا ہے کہ بغیر روزے کے جو اعتکاف نہیں ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے کہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا یہ ہے کہ اعتکاف وہ شخص کرے جو روزہ رکھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر روزے کے، یعنی وہ شخص روزہ نہیں رکھتا، چاہے عذر کی بنیاد پہ ہو یا بلا عذر ہو، روزہ نہ رکھنے کا، جو بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا یوں ہی توڑ دیتا ہے، تو اس کو گناہ ملے گا۔ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس وجہ سے جو ہے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ ایک الگ عبادت ہے، اعتکاف ایک الگ عبادت ہے۔ روزے کے اپنے احکامات ہیں، اعتکاف کے اپنے کیا ہیں؟ اپنے احکامات ہیں۔ روزہ دن میں رکھا جاتا ہے اور اعتکاف دن اور رات دونوں میں کیا ہے؟ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عاقل ہو، بالغ ہو، اور عورتیں بھی مسجدوں کے اندر کیا ہے؟ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن شرط ہے کہ پردے کا اہتمام ہو، فتنہ اور فساد کا اندیشہ نہ ہو، ان کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف نہ کرے جہاں پہ ان کی عزت و آبرو محفوظ نہ رہ سکے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی عزت پہ حملے کر دے یا ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ کر دے، تو ایسی مسجدوں کے اندر وہ اعتکاف نہ کرے۔ اگر جگہ معمون ہو، مسجد محفوظ ہو، ان کی عزت اور ان کی آبرو وہاں پہ محفوظ ہو، 5 وقت کی نمازیں ادا کر سکتی ہو، ایسی مسجدوں کے اندر جو ہے عورتیں کیا کریں؟ اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف سب سے افضل اعتکاف کس مسجد کے اندر ہے؟ جو تینوں مسجدیں جو سب سے افضل ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ان مسجدوں میں اعتکاف دنیا کی ساری مسجدوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے، افضل ہے، اکمل ہے۔ اور اسی طرح سے ان مساجد کے اندر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے جہاں پہ 5 وقت کی نمازیں کیا ہو؟ ادا کی جاتی ہو۔ تو یہ اعتکاف کی چند چیزیں تھی۔ اور ایک سوال میرے پاس اور آیا تھا وہ الٹی کے تعلق سے، کہ اگر کسی شخص کو قے آ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اللہ کے رسول کی ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ راوی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ذرعہ القی فلیس علیہ القضاء، کہ جس کو اپنے سے الٹی آ جائے رمضان کے مہینے میں یا دن میں اس کو الٹی آ جائے، تو ایسی صورت میں اس پر قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ باقی رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ قضا کب ہے؟ جب ٹوٹے گا، اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں، اس پر قضا نہیں۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرے، مثال کے طور پہ جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہے اپنے منہ کے اندر ڈال لے جس کے بارے میں آپ کو ڈالتے الٹی ہو جائے، یا اگلی ڈال کر کے وہ قے کر دے، یا اسی طرح سے بسا اوقات آدمی مبالغہ کرتا ہے، داتون وغیرہ مسواک کرتا تو حلق کے اتنے اندر تک اس کو ڈال لیتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک اگر جائے گا تو ممکن ہے الٹی ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے سے ایٹومیٹک اپنے سے اگر الٹی آ گئی ہو تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ڈکار کا مسئلہ، کچھ لوگ ٹھوس کے اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کا کھانا اور پانی حلق پہ رکھے رہتا ہے، تو جب وہ ڈکار لیتے ہیں تو کھانے کا کچھ حصہ، پانی کا کچھ حصہ منہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ڈکار لینے سے کھانا اور پانی منہ کے اندر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا باہر پھینکنا ضروری ہے۔ اگر واپس آدمی اس کو نگل لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ڈکار، کبھی کبھار ڈکار ایسی صورت میں ڈکار آتا ہے کہ ڈکار آیا، ساتھ ہی ساتھ کچھ پانی کا حل آیا اور فوراً اندر چلے گیا، یعنی ہمارے اختیار سے وہ باہر ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی اور اسی طرح سے کچھ اگر چاول کے ٹکڑے یا کچھ اور حصے ہمارے منہ کے اندر آ جائیں یا دانت میں پھنسی ہوئی چیز ہو تو اس کو بسا اوقات آدمی سستی اور کاہلی کرتا ہے کہ نماز میں ہوں کیسے چھوڑ کر کے جاؤں، پھر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ اپنے تھوک کے ساتھ اس کو نگل لیتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس کو نگلتے ہیں اس ٹکڑے کو تو پھر آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے ہم سحری کم کھائے، اتنا نہیں کہ ایک دم حلق تک پہنچ جائے پھر اس کے بعد اوپر سے پانی 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 یہاں تک حلق پہ رکھ کے رہتا ہے، اور پھر آتے نماز کے اندر پھر اس کو ڈکار لیتے ہیں اور وہ پانی جو ہے منہ کے اندر آ جاتا ہے، یا کھانے کی چیزیں منہ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اگر کسی کا اعتکاف کے تعلق سے یا کسی اور روزے یا روزہ توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔